میرے محترم دوستو، بات بھی زیادہ نہیں کروں گا کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے. دو چار بات کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا، اس کے بعد دعا ہے. یہ آپ کا شعبان کا مہینہ اور آخری اشرا چلا ہے. 4-5 دن کے بعد رمضان آنے والا ہے. یہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک گولڈن چانس ہے. آپ سوچ کے دیکھیے جتنے لوگ ماں بہنیں یہاں ہیں، مرد حضرات ہیں، آپ خود دیکھیے آپ کا لسٹ میں ہوگا کہ پچھلا جو رمضان کیا، جو رمضان چلا گیا، اس رمضان میں کتنے ایسے لوگ تھے جو زندہ تھے اور رمضان کے مغفرت سے، رمضان کے اندر نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، حج سب سے انہوں نے فائدہ اٹھایا. لیکن یہ رمضان کی قسمت میں نہیں ہوئی دنیا سے ہے نہیں ہے بھائی. ہمارے گنتی میں تو بہت سارے لوگ ہیں، آپ لوگوں کے رشتہ دار، محلہ کے اڑوس پڑوس کے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کی قسمت میں یہ رمضان نہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اپنی زبان سے کہیے الحمدللہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پھر سے موقع دیا ہے کہ ہم رمضان کے مغفرت سے، اس کی رحمت سے فائدہ اٹھانے والے بنیں گے انشاءاللہ. اور اللہ رب العزت سے یہ بھی دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ پورا رمضان ہمیں اور آپ کو سب کو صحت و تندرستی کے دولت سے مالا مال فرمائے، تاکہ ہم اللہ کے کا جو مہینہ ہے، یہ رمضان کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا شعبان شہری و رمضان شہر. یہ شعبان جو یہ مہینہ چل رہا ہے نا، یہ میرا مہینہ اور رمضان شہر اللہ اور رمضان اللہ کا مہینہ. آپ سوچئے اس مہینے کو اللہ کے نبی نے اپنا مہینہ بولا اور رمضان کو اللہ کا مہینہ بولا. اب اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ کیوں بولا؟ یہ اس لیے بولا یہ جو مہینہ ہے اس کے اندر اللہ نے کہا دیکھو یہ جو شعبان کا مہینہ ہے اس کے اندر پورا رمضان کا شیڈول بناؤ. کیا کرو؟ شیڈول بناؤ. اللہ کے نبی تو رجب سے ہی شیڈول بنانا شروع کر دیا. رجب سے ہی تیاری شروع، رجب سے ہی اعمال کی کثرت، قرآن پاک کی تلاوت، جبریل امین اوپر سے نازل ہوتے تھے، اللہ کے نبی کے ساتھ قرآن کو سنتے تھے اور سناتے تھے. کب سے؟ رجب اور شعبان 2 مہینے. اللہ کے نبی پورے رمضان کی تیاری کرتے تھے. تو پتا چلا کہ رمضان کا تعلق قرآن سے بہت گہرا ہے. کس سے؟ قرآن سے بہت گہرا ہے. اسی پر میں بات کروں گا. رمضان قریب ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان مبارک کا مہینہ کوئی آدمی پائے اس کے اندر لیلۃ القدر کی رات ہے اور رمضان کو بھی سستی اور غفلت میں گزار دے اور رمضان کی برکت سے محروم ہو جائے، دنیا کا سب سے بڑا محروم ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال سے محروم ہو گیا، غریب مسکین، اس کو اللہ کے نبی نے محروم نہیں کہا، بلکہ رمضان کی برکت سے، رمضان کی عبادت سے، رمضان میں تراویح سے، رمضان میں صدقہ سے، رمضان میں دعا درود سے جو آدمی محروم رہ جائے، 11 مہینہ جیسے گزارا ہے ویسے ہی رمضان کو بھی گزار دے. اللہ کے نبی نے کہا اس سے بڑا بدقسمت کوئی. اللہ کے نبی منبر رسول اپنے منبر پر، اپنے مسجد کے منبر پر چڑھ رہے ہیں. پہلا سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، جمعہ کے روز ہے. پھر دوسرے پر رکھا تو کیا کہا؟ آمین. پھر تیسرے پر رکھا تو کہا آمین. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آج تو ایک نیا چیز دیکھو، منبر پر چڑھتے ہوئے آپ تو اونچی جگہ پر چڑھتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، تو اترتے ہیں تو سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہیں. حقیقت نہیں کہ جب منبر پر چڑھ رہے ہیں تو کیا بولے؟ آمین آمین آمین. وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جب منبر پر میں چڑھ رہا تھا تو جبریل امین نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی. کون؟ ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس نے رمضان المبارک کا پورا مہینہ پایا اور اس نے عمل کر کر اپنی مغفرت نہ کرائی. وہ ہلاک ہو. اگر رمضان کا مہینہ ہم نے غفلت میں گزار دیا ہم سے بڑا بدقسمت کوئی ہو سکتا. اس لیے رمضان کا مہینہ سامنے ہے، اس لیے سب ٹاپک کو ہم بند کر کے اسی ٹاپک پر بات کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے گولڈن چانس ہے، سنہرا موقع ہے. اب اگر ہم لوگ یہ سوچیں گے
کہ رمضان کا جو تیاری کرنا ہے وہ ایک رمضان سے شروع کرے گا. بہت بڑا گھر میں اگر لڑکی کی شادی ہو تو جس دن بارات آنے والا ہوتا اس دن تیاری کرتا ہے. اس کے لیے ایک سال پہلے سے 6 مہینہ پہلے سے تیاری کرتا نہیں کرتے. بچوں کا جو ایگزام آتا تو ایگزام کے پیپر کی تیاری 1 مہینہ 2 مہینہ پہلے سے لوگ کرتے ہیں. لیکن ہمارے اندر کا جو شیطان ہے وہ کیسے ہم کو بہلا دیا. جب ایک رمضان جب چاند دیکھے گا اس ٹائم میں تم دعا کرنا, اس ٹائم میں کام کا شیڈول بنانا. کام کا شیڈول بناتے بناتے 15 رمضان آ جاتا ہے. ایسی غفلت میں گزر جائے. ابھی سے رجب اور شعبان 2 مہینہ شیڈول بنانا ہے. شیڈول کا 2 معنی ہیں. ایک تو آپ کا کام کاج, دکان دوری, تجارت, بزنس, نوکری چاکری, اس سب میں آپ جو زیادہ بزی تھے اس کے اندر اپنا شیڈول بنانا ہے اور اپنا ٹائم ٹیبل بنانا ہے کہ بھائی دکان پر کم وقت دیں گے, جو وقت بچے گا وہ اللہ کے گھر میں دیں گے, قرآن میں دیں گے, تلاوت میں دیں گے, تسبیح میں دیں گے, نوافل میں دیں گے. یہ شیڈول بنانا ہے. اور ایک یہ بھی ہے کہ عید کا جتنا خریداری ہے وہ سب رمضان سے پہلے کریں. کب کریں گے؟ ہمارے جو بڑے اکابرین تھے, بڑے بڑے علماء, ان کا کتاب جو آپ پڑھیں گے سیرت کا تو ملے گا کہ شعبان کے مہینے میں جتنا بھی کام رمضان میں ہو سکتا تھا یہ دنیا کا سب شعبان میں ختم کر دیتے تھے. یہاں تک کہ اپنا جوڑا کپڑا, بیوی کا کپڑا, بچہ کا کپڑا, گھر والے کا کپڑا سب شعبان کے مہینے میں سل کر دے دیتے. بولتے راشن, پانی, کپڑا سب کچھ لے لو, رمضان میں مجھے کچھ نہیں کرنا, صرف میں کرے. یہ کام کتنے لوگ کریں گے بھائی بولیں انشاءاللہ. ورنہ یہ رمضان کا مہینہ آئے گا غفلت میں گزر جائیں گے. ہم سے بڑا محروم کوئی نہیں. اور رمضان کے اندر جب پہلی رات آتی ہے اللہ رب العزت اعلان کرتے ہیں کہ کوئی ہے اللہ سے مغفرت چاہنے والا, اللہ سے مغفرت چاہتا ہے. بڑا سے بڑا گناہگار بھی ایک مرتبہ اللہ کو پکارے گا, اللہ سارے گناہ کو معاف کرے گا. رمضان کی ایک رات سے لے کر 30 رمضان 29 رمضان کے آخر رات تک اللہ یہ اعلان کرتے رہتے ہیں. رات بھر اعلان ہوتا رہتا ہے اور اللہ کہتے ہیں دیکھو جو روزی کا کمی ہے جس کے پاس, جو ان ایمپلائمنٹ ہیں, جن کے پاس بزنس کا کوئی سورس نہیں ہے, روزگار کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, وہ روزگار مانگو. اللہ کہتا ہے میں روزی دوں گا. اللہ کیا کہتے ہیں میں روزی دوں گا. کوئی بیمار ہے شفا مانگو میں شفا دوں گا. کوئی تنگ دست ہے تنگی کے لیے ختم کے لیے دعا مانگو میں اس کے گھر کے اندر وسعت دوں گا. اللہ اعلان کرتے ہیں, پورے رمضان اعلان کرتے ہیں. اور حدیث کے اندر قرآن کے اندر آتا ہے اسی رمضان کے مہینے میں ایک رات ہے جسے شب قدر کہتے ہیں جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. وہ شب قدر کہا کہ رمضان کے پورے راتوں میں تلاش کرو, یا تو پھر کہا پورے رات میں نہ ہو پائے تو آخری عشرہ میں یعنی آخری کا جو 10 دن ہے اس میں تلاش کرو, اس میں بھی نہ ہو پائے تو آخری کا جو اور نمبر ہے یعنی 7 رات ہے, جیسے 21 ہوا, 23 ہوا, اور اسی طرح سے 25 ہوا, اور 27 ہوا, 29 ہوا. یہ سب رات میں یہ لیلۃ القدر کا زیادہ چانس ہے. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ 27 کا راز لیلۃ القدر کا ہے, یہ ہمارا بنایا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے لیلۃ القدر کو فکس کیا ہی نہیں. اللہ کے نبی نے تو ایک جگہ کہا کہ پورے سال میں لیلۃ القدر یہ غنی ہونے رہتا ہے, کسی بھی آدمی آ سکتا ہے. اس میں بھی تھوڑا ہمارے لیے آسانی کر دیا کہ رمضان میں رمضان سے نکال کر رمضان کے آخری عشرہ میں بھی کہہ دیا کہ اس میں زیادہ چانس ہے. کہا کہ اگر یہ آدمی ایسا آدمی جو پورے رمضان کے ہر رات میں جاگ نہیں پایا, کم سے کم آخری عشرہ میں جاگتا, کہا کہ 10 رات بھی نہیں جاگ سکتا تو آخری عشرہ کا جو اور نمبر ہے جو 10 رات ہے جو میں نے گنایا اس میں تو کم سے کم جاگنا. تو یہ اور اس کے اندر پوری رات جاگنا نہیں ہے, صرف رات میں اٹھ کر 2 رکعت 4 رکعت 12 رکعت جتنا اللہ نے آپ کو توفیق دیا ہے اتنا اگر آپ نے نفل پڑھ لیا, قرآن پاک کی تلاوت کر لیا, کچھ تسبیح تلاوت کر لیا, آپ یقین جانیے
1000 سال یعنی ہزاروں سال سے بھی زیادہ زندگی آپ کی عبادت میں گزارے گا. سارے حضرات مسئلہ نیت کریں. مکہ مدینہ میں جب آپ رمضان میں جائیں گے، میں نے منظر وہاں کا دیکھا. مدینہ اللہ کے نبی کی جو مسجد ہے، ایک مہینہ ہم لوگ کو 10 دن اعتکاف کرتا ہے نا، وہاں ایک مہینہ تک لاک ڈاؤن سے پہلے 2.5 لاکھ لوگ اعتکاف میں رہتے. کتنا؟ 2.5 لاکھ صرف مسجد نبی میں. اور خدمت کرنے والے کتنے ہوں گے؟ اور وہ 10 دن نہیں، کتنا بھائی؟ پورا رمضان. یہ رمضان 10 مہینہ ہے میرے محترم. کیا معلوم صرف رمضان کے ایک مہینہ ہم نے اللہ کو دے دیا. 11 مہینہ یا پھر 11 سال یا پھر 50 سال زندگی میں ہم نے جتنے گناہ کیے، اللہ رب العزت سب کو معاف فرما دے. آئندہ کی زندگی ہمارا ٹھیک کر دے، صراط مستقیم پر کر دے. ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے. ہو سکتا ہے اگر ہم نے اللہ کے لیے ایک مہینہ خاص طور سے دے دیا. نیت کرے، ارادہ کرے انشاءاللہ. جو نیت کرتا ہے اللہ رب العزت اسی سے عمل لیتا ہے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ مجھے بہت بھول کری لو، ایمان نمازے لو، ایمان عیسیٰ کو تھا کرو، اور اتنا بڑا ہم نے بھول کیا، اللہ کو کہاں معاف کرے گا. یہ شیطان کا دھوکہ ہے. اللہ اعلان کرتا ہے اتنا گناہ کرو کہ آسمان تک کا لگا دو، پہاڑ سے زیادہ گناہ کرنے لے کر آؤ، لیکن آنکھوں سے ایک مرتبہ ندامت کا اور شرمندگی کا آنسو نکال دو. وہ آنسو زمین پہ گرنے سے پہلے یہ سارے گناہ معاف کرو. یہ سبحان اللہ کہنے میں بچا لیتا نہیں. بولے سبحان اللہ، الحمدللہ. تو کریں گے انشاءاللہ اس رمضان میں. ماں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے، اگر آپ چاہتی ہیں کہ ہمارا گھر جنت کا نمونہ بن جائے، ہمارا شوہر ہمارا فرما بردار بن جائے، ہمارا شوہر جنت کا ایک آدمی بن جائے، ہمارا شوہر ہم کو پیار و محبت کی نگاہ سے دیکھے، ہمارے حقوق کو ادا کرے، تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ شوہر کو مٹھی میں کرنے کے لیے دنیا کے جتنے پنڈتوں سے، دنیا کے جتنے جناب سے آپ تعبیر دے لیں، وقتی طور پر تھوڑا بہت کچھ دکھے گا، لیکن پھر سے وہی ہوگا. ایک ہی تعبیر ہے، سب سے بڑا تعبیر جو اللہ کے نبی نے تعبیر دیا، وہ یہ کہا کہ ماں بہنیں اپنی زندگی میں دین کو داخل کر لو، شوہر کی فرمانبرداری کرو، شوہر کی خدمت کرو، اپنی زندگی میں دین کو داخل کرو، اور شوہر کی زندگی میں دین کو داخل کرنے کی فکر کرو. اگر شوہر کچھ کماتا بھی نہیں ہے، نمک روٹی کھا کر اللہ تمہارے گھروں میں ایسا چین و سکون دے گا کہ دنیا کی کروڑپتی دیکھ کر تمہیں ہنس کریں گے، افسوس کریں گے، سبق لیں گے. اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے، پھر بھی اللہ نے اس کو اتنا آرام سے رکھا ہے. یہ اسلام کا لاجک ہے، یہ اسلام کا فلسفہ ہے. جو عمل کرے گا وہی اس کو سمجھ سکتا ہے، جو عمل نہیں کرے گا وہ اس کو احساس نہیں کر سکتا. اس لیے میرے ماں بہنوں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کوئی تعبد لینے کی ضرورت نہیں. آپ نے اگر اللہ کے رسول، اللہ کے نبی کی بیویوں کا زندگی اپنی زندگی میں داخل کر لیا، آپ کا شوہر آپ کا وفادار ہو جائے گا، آپ کا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا. یہ ہر گھر کی شکایت ہے، لڑائی جھگڑا، اور ہر گھر کے اندر یہ شکایت ہے. میرے محترم بزرگ دوستو، اسلام ایک ہی فارمولہ دیتا ہے. عورت شوہر کا حقوق کو سمجھ لے، شوہر عورت کے حقوق کو سمجھ لے، ماں بیٹی کے حقوق کو سمجھ لے، بیٹی ماں کے قدر سمجھ جائے، اولاد باپ کی قدر جانے کہ باپ راضی ہے، اللہ راضی ہے، باپ ناراض ہے، اللہ ناراض ہے، سیدھا جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے. ماں ناراض ہے، اللہ بھی ناراض ہے، سیدھا جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے. یہ اولاد کان کھول کر سن لے. یہ بہانہ نہ دے کہ میرا باپ مجھ بابا مجھ کرنے کی کوئی. تم کو جنم دے دیا اور بچپنے میں ماں کی پیٹ پہ باہر سے چنتا کیا، فکر کیا، ماں 9 مہینہ لے کر پیٹ پہ پالی، وہی تمہارے لیے کام، وہی تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے. صرف باپ ہونا ہی کافی ہے کہ پوری زندگی اس کی غلامی کرو. صرف باپ ہونا کافی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شب برات ہو، لیلۃ القدر ہو، رمضان کی رات ہو، اللہ سب کی مغفرت کرتے ہیں، لیکن جو ماں باپ کا نافرمان ہے، اس رات سے جو محروم ہے، اللہ سب کی حفاظت کرتا ہے. جن کے ماں باپ جتنے پورے ہوں، قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کافر بھی ہوں، مشرک بھی ہوں، دوسرے دھرم کے ہوں، پھر بھی ان کا عزت سنمان کرنے کے لیے کہا ہے.
تو جو کلمہ پڑھنے والا ماں باپ ہے، جو مسلمان ماں باپ ہے، قرآن اس کے بارے میں فرمائش کرے گا۔ اس لیے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، جہاں اپنا شیڈول بنائے، اپنے جو اخلاق نے بگاڑے اپنے ماں باپ سے، میاں بیوی کے درمیان میں جو کٹ پٹ ہے، انتن ہے، ایک دوسرے سے جو دکھی ہیں، اولاد نے ماں کا دل دکھایا ہے اور باپ کا دل دکھایا ہے، یہ سب آپس میں معافی مانگ لے تاکہ یہ عمل کام آئے گا، ورنہ میرے محترم دوستو قیامت کے میدان میں ہم پھنس جائیں۔ اس لیے ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ دین کا جو اصل پھوٹا ہوتا ہے وہ مستورات ہوتا ہے۔ مستورات اگر دیندار بن گئی تو پورا خاندان دیندار بن جاتا ہے، اور ایک عورت بگڑ گئی تو پورا خاندان بگڑ جاتا ہے۔ یہ ریئلٹی ہے۔ کیسے؟ ایک ماں بنی، ایک بچی کو آپ نے صحیح سے تعلیم و تربیت دے دیا، اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کو محنت کر کے داخل کر دیا، اس بچی کی شادی ہوگی، وہ بچی ماں بنی گی بنے گی۔ اس کی اولاد جب بڑی ہوگی شادی کرائے گی، وہ ساس بنے گی، نانی بنے گی، دادی بنے گی، یہ پورا خاندان کا بات وہ اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ اگر نانی، دادی، ماں نیک اور دیندار ہے تو خاندان کے سارے لوگ دیندار ہیں۔ ماں گناہگار ہے، ماں نمازیں چھوڑتی ہے، ماں حکم کو توڑتی ہے، ماں کے ہاتھ میں کبھی تسبیح نہیں آتا، صرف ریموٹ ہے، سامنے سیریل ہے، ننگی ناچے ہیں، ننگی چیزیں ہیں۔ ہم امید کریں کہ ہماری اولاد نیک بن جائے، ایسا قیامت امپوسیبل، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جب تک ماں نیک نہیں ہوگی، باپ نیک نہیں ہوگا، ہماری اولاد نیک نہیں ہوگی۔ یہ اس بات کو امید نہ کریں کہ ہم ڈاکٹر انجینئر بنا دیں گے، دیندار نہیں بنائیں گے تو ہمارا بیٹا بڑا ہوگا ہمارا خدمت کرے گا۔ نہیں، اسلام ہی بتاتا ہے ماں باپ کیا ہیں، بوڑھے کیا ہیں، بڑا کیا ہے، چھوٹا کیا ہے، یہ صرف اور صرف اسلام بتاتا ہے، ورنہ یورپ سے جو تہذیب آیا ہے وہ تو